کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجات کو، ضرورتوں کو پورا فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ بیزاری کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا اور وہ قائم نہ رہے۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ تو 4 مہینے زمین پر چلو پھرو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ۔ اور منادی پکار دینا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں میں بڑے حج کے دن کہ اللہ بیزار ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو اگر تم توبہ کرو تو تمہارا بھلا ہے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور اگر منہ پھیرو تو جان لو کہ تم اللہ کو نہ تھکا سکو گے، اور کافروں کو خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ۔ مگر وہ مشرک جن سے تمہارا معاہدہ تھا پھر انہوں نے تمہارے عہد میں کچھ کمی نہ کی اور تمہارے مقابل کسی کو مدد نہ دی، تو ان کا عہد ٹھہری ہوئی مدت تک پورا کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ پھر جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو مشرکوں کو مارو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور قید کرو، اور ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ۔ اور اے محبوب، اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو، یہ اس لیے کہ وہ نادان لوگ ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سورہ توبہ، اس کی آپ نے تلاوت سنی ہے، آج سے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ وہ مبارک صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام جہاد کو بیان فرمایا ہے اور منافقین کی کھلی کھلی نشانیاں جو ہیں ان کا بھی بیان فرمایا ہے۔ اور اسی سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ حرم شریف میں غیر مسلموں کا داخلہ اب منع ہے۔ تو بڑی مبارک جو ہے وہ سورہ ہے، اور پھر اسی مبارک سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ان کی ایک اٹیچمنٹ ہے اس کو بھی یوں بیان فرمایا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید لیا ہے ایمان والوں کے مالوں کو اور ان کی جانوں کو۔ ان اللہ اشترا، بے شک خرید لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، من المؤمنین، کن سے؟ مومنین سے۔ کیا خریدا ہے؟ انفسہم و اموالہم، ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو۔ کس کے بدلے میں خریدا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس جو ہے وہ بدلے میں جو ہے وہ خریدا ہے کہ ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے خالد بھائی یہ آیت مبارکہ، یہ رکوع مجھے میں نے سنا ایک مرتبہ ہی اور مجھے بڑا پسند آیا۔ سبحان اللہ، میں نے یہ اپنی اسکول لائف میں 9th میں میں نے یہ یاد کر لیا تھا۔ کیا بات ہے، پورا رکوع جو ہے ان اللہ اشترا والا لے کے وکونوا مع الصادقین تک، الحمدللہ۔ تو بڑا پیارا جو ہے رکوع ہے۔ قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ 11ویں پارے کا غالباً دوسرا رکوع ہے، تیسرا رکوع ہے۔ تو اس کا ترجمہ اور تفسیر سعد الجنان بھی اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں حاصل کریں گے۔ بہرحال آج کے پرٹیکولر عنوان کی طرف آتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا جو موضوع ہے اور جو عنوان ہے یہ ہے ذخیرہ اندوزی، بلیک مارکیٹنگ بھی آپ اسے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، چیزیں بلیک کر دینا۔ یہ ایک طبقہ ہے اور معاشرے میں پائے جانے والا ایک جو سمجھ لیجیے کہ ایک ایلیمنٹ ہے کہ جو لوگوں کو اس بات کی طرف ابھارتا ہے کہ یہ دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کر کے چیزیں جو ہے وہ روک کر کے ان کو بلیک کر کے بیچتے ہیں اور مہنگے داموں بیچتے ہیں۔ دوائیاں بلیک ہوتی ہیں، گندم بھی بلیک کرتے ہیں، چینی بھی بلیک ہوتی ہے، اور بھی اس طرح کی کھانے پینے کی اشیاء بھی اس طرح سے جو ہے یہ بلیک کرتے ہیں لوگ۔ تو یہ مسلمانوں والا طریقہ اور انداز نہیں ہے۔ ہم مدنی چینل کے ناظرین صرف پیسے پر نظر جمائے ہوئے ہیں، حالانکہ بات صرف پیسے سے نہیں بنتی۔ پیسہ ہو اور اللہ کا فضل بھی ساتھ شامل حال ہو تبھی بات بنتی۔ پانی ہو اور اللہ کریم اس پانی کے اندر پیاس بجھانے کی صلاحیت بھی پیدا فرمائے، اثر رکھے تو پیاس بجھاتا ہے، ورنہ بندہ 3 گلاس پانی پی جاتا ہے اور پیاس بجھنے کا نام نہیں لیتی۔ کھانا ہے، یہ بھوک مٹاتا ہے،
لیکن آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کھانا کھاتے ہیں لیکن بھوک نہیں مٹتی. اللہ تبارک و تعالی اس کھانے میں بھوک مٹانے کی صلاحیت پیدا فرمائے تو بھوک مٹے گی. تو یہ جو ایک طبقہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے یہ دیکھا جائے تو یہ ایک سرمایہ دار ہی طبقہ ہوتا ہے جس نے چیزیں اپنے پاس اس طرح کی غلے کی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، دوائیاں ہیں، اپنے پاس سٹاک کر کے رکھی ہوتی ہیں. ایسا نہیں کہ یہ فقیر بھکاری اور جسے یوں بولیں کہ محتاج لوگ ہوتے ہیں. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی نے جو الفاظ لکھے ہیں میں ان میں سے کچھ الفاظ ابھی عرض کرتا ہوں، پھر ہم آگے چل رہے ہیں انشاءاللہ. آپ کہتے ہیں کہ برا ہو نفس و شیطان کا کہ انسان کو لالچ کے جال میں پھنسا کر ناجائز اور حرام ذرائع سے مال جمع کرنے پر ابھارتا ہے. یہ ہرس، یہ لالچ، یہ دنیا کی محبت، یہ دولت کی فراوانی کا جو ایک معاملہ ہے، اس کی جو ہرس ہے، جو لالچ ہے، جو طمع ہے، یہ بندے کو پھر اس طرح کے کام کرنے کی طرف بھی لے جاتی ہے. میں قربان جاؤں، شیخ طریقت امیر سنت نے کیا خوب بات لکھی ہے. آپ نے لکھا ہے کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا اپنے عطار کو الفت کا خزینہ دے دو. تو اس پر انشاءاللہ آج ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ عنوان رہے گا. اور مدنی چینل الحمدللہ گھروں پر بھی دیکھا جاتا ہے اور صرف دکانوں پر بھی دیکھا جاتا ہے، مارکیٹس میں بھی جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے وللہ الحمد. اور بعض کا صبح ہوتا ہے خالد بھائی کہ یوں اس طرح سے ایک سلسلہ مدنی چینل کا میں نے دیکھا ہے کافی دکانوں کے اوپر کہ مدنی چینل لگا ہوا ہے اور پروگرام بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس میں جو مدنی پھول بیان ہوں گے ان پر عمل کرنے کی نیت بھی کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے عطا بھی فرمائے گا اور دکھ درد اور پریشانیاں بھی دور فرمائے گا انشاءاللہ. ہمارے اسلاف کا کیا انداز تھا اس کو بھی انشاءاللہ بیان کریں گے. عمر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، عمر بھائی سے ہم انشاءاللہ کلام سنیں گے. صلو علیہ وآلہ، 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 صلو جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا
کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں، جب اپنے غلاموں کی آقا، جب اپنے غلاموں کی آقا، جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں، تو جنت کی سند دینے کے لیے روضے پہ بلایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روضے پہ بلایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روضے پہ بلایا کرتے ہیں، مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے، مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے، جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے، مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے، جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں،
ہوں۔ کیسی بگڑی بنتی ہے؟ حدیث شریف ایک میں سناتا ہوں، بخاری شریف کی سنیں اور پھر مزید ذوق بڑھا کر کے اس شعر کو جو ہے وہ سنیں۔ ایک اعرابی حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ ہلک المال و جاء العیال، حضور مال جو ہے وہ ہمارے جو مال مویشی ہیں یہ ہلاک ہو رہے ہیں اور بچے جو ہیں یہ بھوکے ہیں، گھر والے بھوکے ہیں، فادعوا اللہ لنا، اللہ سے دعا کیجئے۔ فرفع یدیہ، حضور نے اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے، فرماتے ہیں وما نرى في السماء قزعة، آسمان میں بادل کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ فوالذی نفسی بیدہ، فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما ودعها حتی صار السحاب امثال الجبال، ابھی حضور کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ گھنگھور گھٹائیں بادل یہ پہاڑوں کی طرح امنڈ کے آ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، پھر خالق کو بھی پیارا جاتا ہے، مراد مل رہی ہے، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے، مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے، جب بغیر دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، جب بغیر دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، جب بغیر دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، اور گرداب بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے، گرداب بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے، تو سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو تیرایا کرتے ہیں، سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو تیرایا کرتے ہیں، سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو تیرایا کرتے ہیں، اے دولت عرفان کے مانگ تو اس در پہ چلو جس در پہ صدا، اے دولت عرفان کے مانگ تو اس در پہ چلو جس در پہ صدا، دن رات خزانے رحمت کے سرکار لوٹایا کرتے ہیں، دن رات خزانے رحمت کے سرکار لوٹایا
مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دن رات خزانے رحمت کے سرکار لٹایا کرتے ہیں، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، ارے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، دن رات خزانے رحمت کے سرکار لوٹایا کرتے ہیں، دن رات خزانے رحمت کے میرے سرکار لٹایا کرتے ہیں، دن رات خزانے رحمت کے سرکار لوٹایا کرتے ہیں، لبوا گیا آنکھیں بند جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کے ہے، دن رات خزانے رحمت کے سرکار لوٹایا کرتے ہیں، دن رات خزانے رحمت کے میرے سرکار لٹایا کرتے ہیں، دن رات خزانے رحمت کے سرکار لٹایا کرتے ہیں، دن رات خزانے رحمت کے سرکار لوٹایا کرتے ہیں، اور ہے شغل ہمارا شام و سحر، اور ناز سکندر قسمت پر ہے، شغل ہمارا شام و سحر، اور ناز سکندر قسمت پر، کہ محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں، محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا پیارا کلام ہے، اور کیا زبردست مضمون ہے اس کلام کے سبحان جو ہے وہ اشعار کے اندر۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کا جی چاہتا ہے کہ ابھی اور بھی جو ہے وہ کلام یہ خالد بھائی چلتا رہے، سبحان اللہ، لیکن بس پھر وقتہ بھی بہرحال پڑھا جو ہے وہ جاتا ہے۔ پڑھنا پڑتا ہے۔ اللہ رحمت کی نظر فرمائے اور ہم سب کو ذکر رسول کی چاشنی جو ہے وہ اللہ کریم عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ عمر بھائی نے بڑے ذوق اور بڑے شوق بھرے انداز میں جو ہے وہ کلام پڑھا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نصیب فرمائے اور ذکر مصطفیٰ کرتے سنتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جس پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اچھی تعلیمات جو ہے وہ عطا فرمائی ہیں، اللہ کریم ہمیں ان پر عمل کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ ذخیرہ اندوزی کے اوپر سر ہم آتے ہیں بالکل ڈائریکٹ، اور یہ دیکھیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ کیوں ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں یہ کہ کمانے کا مختلف ذرائع ہیں، جس میں سے ایک ذریعہ تجارت بھی ہے۔ اب تجارت جو سیکھتا ہے یا کرتا ہے، عام طور پہ ذہن یہ ڈالا جاتا ہے کہ تمہارا پہلا اور آخری مقصد پیسہ کمانا ہے، صحیح، اور ظاہر ہے کہ یہ درست نہیں ہے، یہ صرف پیسہ کمانا۔ تجارت کرتے ہی پیسہ کمانے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن تجارت کے بعد آپ کے گھر کے اندر جو پیسہ آیا ہے، وہی بات آپ نے جو کی تھی کہ پیسے سے آپ کی ضروریات تو پوری ہو جائیں گی، آپ کے جو دل کو سکون ہے وہ پیسہ نہیں دے گا۔ بات ہے۔ تو تجارت اب یہ کہ آپ کی ضرورتیں زندگی ہیں، آپ کی سہولیات، پیسہ کمانا۔ میں اگلا جملہ جو بول رہا تھا وہ یہ تھا کہ پیسہ کمانے کے پھر جو مختلف طریقے بتائے جاتے ہیں۔ اب پیسہ تو کمانا ہے، ایک کام کرنا ہے، اگر آپ اس کو اچھے انداز سے کریں گے، ایک یعنی کہ مہذب اور مناسب انداز سے کریں گے، تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ آؤٹ آف باؤنڈری جاتے ہیں نا، ریڈ لائن کراس کرتے ہیں، تو میری آزادی کی حد وہیں ہے جہاں تک سے کسی کی ناک شروع ہے۔ اگر میں ہاتھ یوں ہلاؤں گا تو مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن اگر میں ہاتھ ہلاتے ہلاتے یوں کروں اور سامنے والے کی ناک پہ لگے تو میری آزادی کی حد میں نے کراس کر لی۔ آپ نے مال کمانا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے بھی وہ تائید کی کہ مال کماتے ہیں تجارت کی، اب نیتیں ظاہر ہے اچھی ہو سکتی ہیں اس میں، لیکن تجارت میں مال کمانے کے لیے جو طریقے ہیں، کچھ طریقے وہ ہیں کہ جو نارملی رائج ہیں اور شریعت بھی اس کی اجازت دیتی ہے۔ صحیح، کہ آپ نے کچھ سامان خریدا ہول سیل مارکیٹ سے، یا آپ اپنے خود کھیت آپ کے ہیں، آپ نے اگایا اور اس کو آگے بیچا، تھوڑا اپنا جتنا بھی نفع رکھ کے آپ نے واجبی سا اس کو بیچ دیا، تو یہ ایک نارملی طریقہ ہے۔ لیکن اگر آپ غلہ جو ہے، جیسے گندم ہے، چاول ہے، اس قسم کی چیز جو ہے وہ آپ لے کر، اور مہنگائی کا زمانہ ہے، لوگوں کو ضرورت ہے، اور آپ اتنی پاور میں ہیں، اتنا آپ کے پاس اسٹاک ہے کہ آپ اس کو روک لیتے ہیں، بیچتے نہیں ہیں مارکیٹ کے اندر، اب لوگ پریشان ہوں گے، پھر آپ تھوڑا سا کچھ حصہ اس کا نکالتے ہیں اور کہتے ہیں جی اتنے ریٹ میں ملے گی، لینی ہے ٹھیک، ورنہ اپنا راستہ ناپے۔ اب لوگ لے تو لیں گے، لیکن وہ طوعاً کرہن جسے کہتے ہیں نا، کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی ضرورت ہے۔ غلہ ایسے چیز ہے کہ اناج جسے کہتے ہیں، تو اس کے بغیر ہم زندگی کا تصور نہیں کر سکتے، ہم نے کھانا پینا تو ہے نا۔ جی بالکل۔ تو یہ آپ نے روک لیا، اور گرانی یعنی مہنگائی کے زمانے میں لے کے اس نیت سے کہ لوگ پریشان ہوں گے تو پھر میں منہ مانگے داموں پہ بیچوں گا، یا آپ نے لے کے روک لیا اور ابھی یہ تنگی نہیں ہے، لیکن انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ جب تنگ ہوں گے نا، ہاں جی، تب میں یہ مارکیٹ میں لاؤں گا، جی، پھر منہ مانگے داموں پہ بیچوں گا اور خوب مہنگا کر کے بیچوں گا، اور پھر اس سے خوب زیادہ نفع کماؤں گا۔ یہ ہے احتکار جسے کہتے ہیں عربی میں، اور اردو میں ہم اس کو ذخیرہ اندوزی کہہ دیتے ہیں، اور انگلش میں اس کو بلیک مارکیٹنگ کے نام سے شاید جانا جاتا ہے۔ تو یہ ہے غلے کے اندر۔ صحیح، تو اسی کی ڈیفینیشن ہمارے فقہاء کرام نے کی ہے کہ احتکار ہے، ذخیرہ اندوزی ہے۔ اس میں صاحب بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ لکھے وہ میں دوہرا دیتا ہوں۔ احتکار یعنی غلہ روکنا منع ہے اور سخت گناہ ہے،
اور اس کی صورت یہ ہے کہ گرانی یعنی مہنگائی کے زمانہ میں غلہ خریدے اور اسے بے نہ کرے یعنی بیچے نہ، بلکہ روک رکھے کہ لوگ جب خوب پریشان ہوں گے تو خوب مہنگا کر کے بیچوں گا، اور اگر یہ صورت نہ ہو کہ فصل میں غلہ خریدا اور رکھ چھوڑا اور کچھ دنوں بعد جب تھوڑا سا ریٹ چڑھ جاتا ہے تو پھر بیچتا ہے، یہ نہ احتکار ہے نہ اس کی ممانعت، یعنی یہاں لوگ پریشان نہیں ہو رہے آپ کے روکنے کی وجہ سے، اس کا ریٹ نہیں چڑھ رہا، یعنی آپ نے جیسے کہتے ہیں کہ مارکیٹ سے وہ چیز غائب ہو گئی، جی مل ہی نہیں رہی، یار کیا کریں، جیسے سارا دوائیاں غائب ہو جاتی ہیں، غلہ بھی غائب ہو جاتا ہے. یہ اصل میں وہ احتکار کی یہ ہے کہ ڈیفینیشن، جی اس کے تحت تو صرف غلہ آئے گا. صحیح ہے. اب اس کی جو کہتے ہیں کہ ایک عکس ہے یا اس کی فوٹو اسٹیٹ کاپی، صحیح وہ دیگر چیزوں میں ہم دیکھیں گے صحیح. کہ جب آپ دوائی روکتے ہیں، مثلاً کہ دوائی کا سٹاک آپ نے ایک سائڈ پہ کر دیا اور لوگ پریشان ہیں، جی اب آپ مہنگا کر کے لائیں گے یا انتظار کریں گے مہنگی ہوگی تو بیچیں گے، یا آپ جب لائیں مارکیٹ میں کہیں گے اب اتنے کی، خود سستی لی ہے جی اور دوائی بیچ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، مہنگی رہے ہیں. اچھا یہ وبا کے دنوں میں بھی ہوتا ہے، جن دنوں کرونا جو ہے یہ نیا آیا تھا، ان دنوں وہی ماسک جو 20 روپے میں 10 روپے میں دھکے کھا رہا تھا، 10 روپے میں جو ماسک دھکے کھا رہا تھا وہ 200 روپے میں بھی نہیں مل پا رہا تھا. اللہ یہ بھی جو ہے وہ یوں بھی لوگوں نے کیا ہے. اچھا 10 روپے میں لیا، جو 10 روپے میں بیچ رہا ہے اس نے کم از کم 7-8 روپے کے لیا ہوگا، اور کوئی مطلب 9 روپے کا لے کے 10 روپے میں بیچنے والا اللہ کرے کوئی یوں بھی ذہن کسی کا بنے. یوں بھی ہے، دوائیاں ہیں جیسے سر، جی جی دوائیاں بھی کیا کر دیں گے، وہ بلیک میں جو ہے نا وہ دیں گے، بیچیں گے اس کو. یعنی دوائی کی نیڈ ہے، اس بندے کے پاس رکھی ہوئی ہے. اچھا یہ ایک اصول ہے مارکیٹ کا کہ جب ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور سپلائی جب کم ہوتی ہے تو ریٹ بڑھ جاتا ہے. یہ مارکیٹ کا ایک اصول، اسے لوگ جو ہے وہ یوں کہتے ہیں. اچھا لیکن جو لے رہا ہے سر، جو دے رہا ہے نا، جو بیچ رہا ہے، اس نے تو کم ریٹ پہ لیا ہوا ہے. 80 روپے کی دوائی 800 روپے میں. 80 روپے کی دوائی کتنے روپے میں؟ 800 روپے. 10-20 روپے کا گولیوں کا پتا 200 روپے میں. آپ دیکھیے، اب آپ یہاں اس انداز میں سرب اگر اس کو اب یہ بات چلی نکلی ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ اللہ رحمت کی نظر فرمائے، ڈینگی جو ہے یہ بے قابو ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کی اور ہمارے بچوں کی بھی اللہ حفاظت رکھے. اپنے گھر کے کھڑکیاں دروازے جو ہیں وہ ان کو بند رکھیں، بالخصوص جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد فوراً کھڑکیاں وغیرہ دروازے ان کو بند جو ہے وہ رکھیں. اور جو مچھر بھگاؤ جو لوشن ہے یا اس طرح کی اور جو چیزیں ہیں ان کا جو ہے وہ استعمال کریں. آج صبح ہی میں نے میسیج دیکھا، ہمارے رکن مجلس مدنی چینل ہیں، میرے نگران بھی ہیں اور بہت پیارے، بڑے پولائٹ، بڑے اچھے اسلامی بھائی ہیں جناب ظاہر اتاری بھائی. ان کے بیٹے کو بھی جو ہے وہ ڈینگی ہو گیا ہے. اللہ ان کے بیٹے احمد رضا بھائی کو بھی جو ہے وہ صحت سلامتی عافیت عطا فرمائے. یہ ڈینگی یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. پلیٹلیٹس جو ہے وہ جب کم ہو جاتے ہیں، جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ نیچے جب آنا شروع ہوتے ہیں تو یہ بعض اوقات بہت کم ہو جاتے ہیں، 30,000 تک آ جاتے ہیں. یہ بہت ڈینجرس جسے یوں بولیں ایک سٹیج ہوتی ہے. 30 سے نیچے بھی بعض اوقات آ جاتے ہیں، 25,000 تک بھی آ جاتے ہیں. تو یوں سمجھ لیں کہ پھر یہ جان کا خطرہ بننے کا ہو جاتا ہے. اچھا پھر جو مریض کا ویسے کمزوری سے حال ہوتا ہے وہ ایک کیا ہے، وہ دوسری بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے جواد اختر بھائی ہیں، اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے. جو پلیٹلیٹس کا مسئلہ ہے اللہ اس کو اپنے فضل سے جو ہے وہ دور فرمائے. ہمارے زائد بھائی کے بیٹے کو بھی اللہ شفا عطا فرمائے. اور آپ جتنے مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ میں سے بھی جن کے بیمار ہیں اللہ سب کو صحت اور سلامتی نصیب فرمائے. دعا بھی کرتے رہیں، اور بیمار کو دیکھ کر کے جو دعا پڑھنے والی ہے وہ اتنی آواز میں پڑھ لیں کہ آپ کے اپنے کان سن لیں. اس سے آپ کیا رہیں گے، اس بیماری سے محفوظ بھی رہیں گے. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعا ہے، اس کو یاد بھی کر لیجئے. تو بہرحال اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. تو یوں ہی وبا کے دنوں میں دوائی کیا کر دیں گے، وہ غائب کر دیں گے. دوائی ہے. اسی طرح سے سبزیوں میں کچھ ایسی آئٹم ہیں جیسے
وہ آلو وغیرہ ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں، پیاز ہے، اور بعض دنوں میں تو گوشت مرغی کا. تو یہ صورتیں وہ ہیں کہ جو مسلمانوں کو پریشان کرنے والی ہیں. تکلیف دینے والی. اس میں اگر آپ ذخیرہ اندوزی کا تو ظاہر ہے ہم غلے تک محدود رہیں گے تعریف کے حوالے سے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو ایک پریشانی دے رہے ہیں. جی. تو اگر آپ دیگر مسلمانوں کو آسانی فراہم کریں گے تو آپ کی اپنی زندگی بھی آسان ہو جائے گی. تو یہ تو ایک تجربے کی باتیں بھی ہیں، اور جو چلتا آ رہا ہے پیچھے سے ایک تجربہ کار لوگوں کی باتیں، اس میں بھی یہ شامل ہے کہ آسانیاں فراہم کریں، آپ کو بھی آسانی ملے گی انشاءاللہ. واہ. تو اس کے پیچھے ہے کیا جی. کہ میں ایک چیز نارملی بیچ سکتا ہوں، اور اس پہ جیسے آپ نے گولیوں کا ذکر کیا 20 روپے، تو اس میں 2 روپے 3 روپے نفع لے لوں ایک پتے کے اوپر جو پہلے سے ایک چل رہا ہے رواجی. اب میں اسی پتے کو اگر 200 روپے کا آپ نے فرمایا یا 100 روپے، جی 200 روپے میں 200 روپے کا. تو اب یہ کہ یہ ایکسٹرا آرڈینری نیوز ہے کہ ہم سن کے بندہ کہ یار 20 روپے کی چیز 200 روپے کی. تو اس کے پیچھے ہے کیا؟ اس کے پیچھے یہ ہے کہ میں نے تو اسی ریٹ پر لیا ہوا ہے جو پہلے ریٹ تھا، اور میں نے اسٹاک کر لیا. اس کے بعد جب یہ 200 روپے ریٹ ہوا لوگ پریشان ہوئے. اب میں ایک پتے پر پہلے بھی کما رہا تھا، لیکن اب گویا کہ میں نے 180 روپے کمانا شروع کر دیا. اب 180 روپے فی پتہ کماؤں گا تو ذہن میں ایک آتا ہے کہ اچھا یار اتنا سامان ہے، اتنا بیچیں گے، اتنا نفع آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ مال جوڑ تو لیا، لیکن اس مال کے نتیجے میں آپ جو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی زندگی کا آرام، اپنی زندگی کا سکون، وہ شاید نہ مل پائے. کیوں قانونی طور پہ بھی کچھ ہے نا چیزیں، قانون وہ جو شریعت سے نہ ٹکرائے تو اس کی پابندی بھی بندے پہ لازم ہوتی ہے. تو اب اگر قانون میں یہ ہے کہ آپ روک نہیں سکتے تو پھر تو آپ قانونی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں نا اس میں. اور دوسرا مسلمان جو پریشان ہو رہے ہیں ان پر اگر آپ یہ کھول دیں گے، جس طرح آپ نے کہا نا کہ وہ میں نے بھی اکنامکس پڑھی ہے، اس میں یہ ہے کہ جب آپ چیز اویل کر دیں گے وہ زیادہ بکے گی، اور جب زیادہ بکے گی اسی ریشو سے آپ کا نفع بھی آتا جائے گا. صحیح. آپ نے دن بھر میں 200 چیزیں بیچی، صحیح. اور 200 پہ آپ نے تھوڑا تھوڑا نفع لیا، اور شام کو آپ کا نفع مثلاً 1000 روپیہ ہو گیا، اور دن بھر میں آپ نے 20 چیزیں بیچی، اور اسی پر آپ نے یہ سارا کچھ جو ایک انداز اپنا کر آپ نے 1000 روپے نفع لے لیا. جی. تو نفع تو وہیں پر آیا، لیکن اگر آپ چیز زیادہ اویل کر دیں گے، یہ بھی ابھی حالیہ میں ایک کیا کہیں کہ وہ گھر کا ضرورت کی ایک چیز ہے، اس کے ساتھ ہوا کہ ایک دم سے ریٹ بڑھا. جب ریٹ بڑھا تو لوگ پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیا، اب وہ لینی تو پڑی مجبوراً. جب لے لی کچھ ہی دنوں بعد پتہ چلا ریٹ نیچے آ گیا. ہوا کیا کہ جنہوں نے اس چیز کا اسٹاک کر رکھا تھا کہ جیسے ہی مہنگائی بڑھے گی ہمارے روکنے کی وجہ سے ہم اس کو مارکیٹ کے انڈر ڈال دیں گے، ہوا یہ کہ ایک تیسرا جس نے فراہم کرنی تھی وہ چیز، اس کی جو وہ کیا کہیں کہ ملز وہ سٹارٹ ہوگی، ان کا سامان مارکیٹ میں آیا، مارکیٹ کے اندر وہ چیز زیادہ ہو گئی. جب چیز زیادہ ہوئی تو اس کا ریٹ گرا. اب یہ جنہوں نے سٹاک کیا ہوا تھا ان کو اب لینے کے دینے بیٹھ گیا ان کا. کیوں؟ انہوں نے خواب دیکھے ہوئے تھے کہ جناب ہم فی کے جی جناب 40 روپے 50 روپے کمائیں گے. پتہ چلا کہ اگر تھوڑا دیر اور رکے وہ جو قیمت خرید تھی نا وہ بھی نہیں ملے گی. اب انہوں نے بھی مارکیٹ میں ڈالی. جب سب چیزیں مارکیٹ میں عوام کو کیا بھلا، وہ چیز دنوں کے حساب سے نیچے آئی، یعنی کہاں تو 140 150 تھا پر کے جی، اور وہ چیز نیچے آتے آتے اب 115 120 کے حساب سے. یعنی یہ سڈنلی ہوا. تو کہتے ہیں کہ چالاکی کی عمر کم ہوتی ہے. اگر ہم چالاکی کریں گے نا کسی کے ساتھ تو یہ بعض کا چالاکی الٹی بھی پڑتی ہے. مجھے امام اعظم کا واقعہ بار بار یاد آ رہا ہے کہ جب آپ ایک ریگستان کے اندر صحرا کے اندر تھے، ایک بدو ایک دیہاتی کو دیکھا تو اس کے پاس پانی تھا اور آپ کے پاس ستو تھے. تو وہ یاد آیا آپ کو؟ یاد آ گیا. تو وہ پانی آپ نے اس سے کہا، پانی ایک نارملی چیز ہے، لوگ دے دیتے ہیں ایک دوسرے کو پینے کے لیے. تو آپ نے کہا کہ پانی تھوڑا سا اس سے مانگا کہ میں پانی پی لوں. اس نے کہا نہیں یہ اتنا سا پانی تو میں اتنے درہم میں غالباً 5 درہم کہا کہ یہ 5 درہم میں دوں گا. تو امام اعظم نے دیکھا کہ یار یہ اب وہی بلیک میلنگ کر رہا تھا، لے لیا کہ ٹھیک ہے.
پھر امام اعظم تو امام اعظم ہے، اس کی چالاکی اسی پہ الٹا دی. ستو تھے آپ کے پاس، بھائی ستو کھاؤ گے؟ اب ستو کھلائے اس کو. اب ستو کھانے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ گلے میں پھنستا بھی ہے، یہاں بھی پھنستا ہے، تھوڑا پانی نکلے تو پھر نیچے جاتا ہے. اب وہ بدو جو دیہاتی تھا وہ ستو کھانے کے بعد اس کو چاہیے تھا پانی، اور پانی امام اعظم خرید چکے تھے اور جتنا پینا تھا وہ پی بھی چکے تھے. اب بدو نے کہا جی پانی. امام اعظم نے کہا یہ اتنا سا بچا ہے، بولو 5 درہم میں لوگے؟ لینا ہے تو 5 درہم میں لو. اب وہ بدو کیا کرتا دیہاتی، اس نے کہا ٹھیک ہے یہ 5 درہم. تو امام اعظم نے وہ پانی بھی پی لیا، بدو کی چالاکی کا بدلہ بھی ہو گیا. تو ہم یہ سوچیں کہ کہتے ہیں جیسے کو تیسا، جیسے کو تیسا. تو ہم سوچیں گے اگر ہم کسی کے ساتھ کر رہے ہیں سلمان بھائی، اگر میرے پاس گندم کا اسٹاک رکھا ہوا اور میں جناب اپنی وہ کیا کہتے فیلڈ کا ایک کنگ ہوں، میں جو ریٹ ڈالوں گا وہ چلے گا. میں اگر مجھے مرضی کا ریٹ نہیں ملے گا تو میں مال مارکیٹ میں نہیں لاؤں گا، میں اتنا یعنی بڑا پاپولر اور اسٹرینتھ والا ہوں. لیکن آپ سے بھی اسٹرینتھ والا اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو مل جائے اور کوئی مسئلہ ہو جائے، گر کے ہڈی ٹوٹ جائے، تو ڈاکٹر بولے جناب اتنے لوں گا. یار جانے تو چھوٹے سے آپریشن کے اتنے نہیں دینے تو ٹھیک، ورنہ جاؤ. اس کو وہ کر دے گا. گاڑی والے ڈاکٹر جو ہے اس کو کوئی مکینک مل جائے، وہ جو گاڑی کھڑی اور وہ پردے کھول کے بولے جی اتنے کے پردے بنیں گے اس کے، نہیں یار ٹھیک ہے جناب آپ کی مرضی لے جائے. اب کہاں لے کے جائے گا؟ کندھے پہ اٹھا کے تو لے گا نہیں. ایسی بات. تو ایک کی چالاکی دوسرا کاٹتا ہے، دوسرے کی چالاکی تیسرا کاٹتا ہے. یہ چین سسٹم بھی بعض اوقات چل پڑتا ہے. تو ہم یہ مت سمجھیں کہ ہم ہی بہت تیز ترار ہے. تو یہاں پر سلمان بھائی منظر یہ ہو خالد بھائی کہ ہر ایک کے ہاتھ میں کینچی ہو اور دوسرے کو کاٹنے کو دوڑ رہا ہو تو کوئی بچے گا؟ کوئی بھی نہیں. میں یہ سمجھوں گا یار میں بچ جاؤں گا، میری کینچی میں سب آئیں گے، میں کسی کی کینچی میں نہیں آؤں. ایسا نہیں. تو یہ تو پھر نادانی والی بات ہے. تو جب کوئی اس طرح کا کسی کا پلان بنے کہ یار میں روکوں کوئی چیز اور مسلمانوں کو پریشان کروں پھر مہنگی کر کے بیچوں، تو اسے سنبھل جانا چاہیے کہ چالاکی کی عمر کم ہوتی ہے اور لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں. حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی جو بالخصوص ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے جہاں گفتگو فرمائی ہے، اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا تعلق لوگوں کے ضرر و نقصان سے ہے. اس کی کراہت اور اس کی حرمت کا جو فیصلہ ہے وہ لوگوں کے ضرر و نقصان سے کیا جائے گا. بندہ یہ کام کر کیوں رہا ہے؟ وہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کر رہا ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو پسند فرمایا ہے اور جن کی خوبی کو قرآن میں بیان فرمایا ہے، ان کا انداز یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ان کی شان یہ ہے کہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود کو اس کی ضرورت کیوں نہ ہو. تو یہ جو انداز ہے، بندہ یہ دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جائے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہواؤں میں بھی شفا رکھ دے گا، اس کے لیے لوگوں کی نگاہوں میں شفا رکھ دے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بندہ دوسرے پر ظلم و جبر کر کے مال کماتا ہے نا، تو پھر جس طرح آیا ہوتا ہے کمانے میں بھی اس نے اپنی جان کو جوخم میں ڈالا ہوتا ہے، اور جب اس سے جا رہا ہوتا ہے نا تو اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ کہاں جا رہا ہے. بے برکتی ایسی آ جاتی ہے، بندہ سوچتا ہے یار ساری زندگی تھک جاتا ہوں کما کما کے، لیکن جاتا کہاں ہے پتہ نہیں چلتا. تو جو تھکن ہے نا اس کو ذرا چیک کر لیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بھی ہے یا صرف جیبیں بھرنے کے لیے ہے. بندہ کمائے جتنا ہو سکے کمائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے والے طریقوں سے کمائے، جس میں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلمان بھائی تجارت کو اپنا فضل قرار دیا ہے. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. بلکہ ایک جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، اللہ کے پاس اپنا رزق تلاش کرو. کیا بات. آپ لوگوں کی جیب میں اپنا رزق دیکھ رہے ہیں تو لوگوں کی جیب سے جب رزق آ تو جائے گا، جب دوسرے کی جیب پر نظر رکھی جاتی ہے نا تو بندہ محتاج ہو جاتا ہے کہ وہ جب تک دوسرا نہیں ہے تو پھر اس کا بھی کام نہیں چل رہا. ایسی بات. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھے بھلے وہ بیابان و صحرا میں پڑا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کا اہتمام. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الجالب مرزوق والمحتکر ملعون. ارشاد فرمایا کہ بازار میں غلہ لا کر بیچنے والا اللہ کی طرف سے رزق دیا جائے گا. جو بازار میں لا کر غلہ بیچے گا اسے کیا کیا جائے گا؟ رزق دیا جائے گا.
اور جو ذخیرہ اندوزی کر لے گا وہ لعنت میں گرفتار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ حساب لگا لیں، یہ رحمت للعالمین کا یہ ارشاد ہے۔ اچھا، صرف یہی نہیں ہے، اور بھی ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ایک بات بیان کی ہے۔ آپ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیسی جو ہے وہ ایک بات کر کے جسے یوں بولیں کہ معاملہ سارا ہی حل کر دیا ہے کہ بندہ اس طرح کی چیزیں کیوں جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے؟ مالداری کے لیے یہی وجہ ہوتی ہے کہ پیسہ چار آئے گا، گلے میں پیسے گریں گے۔ آپ سنیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احتکر علی المسلمین طعاما ضربہ اللہ بالجذام والافلاس، ارشاد فرمایا جو مسلمانوں پر ان کی روزی یعنی غلہ روکے، ذخیرہ اندوزی کر لے، تو اللہ اسے کوڑ اور مفلسی میں مارے۔ اللہ اسے مارے کس میں؟ کوڑ میں اور مفلسی میں، غریبی میں، فقیری میں، ناداری میں۔ غلہ مارکیٹ میں لا کر بیچنے والے کے لیے خیر کی دعا ہے، اور جو اس کو بلیک کر دے اس کا پھر کیا حال ہوگا، یہ آپ ان احادیث و روایات سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایسے ہی ہے سلمان بھائی کہ یا ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ایک تو ہم یہ کرتے کیوں ہیں؟ لالچ میں آ کر کر رہے ہیں کہ غلہ جمع کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں۔ ایسا کرنے والا سب سے پہلے غور کرے کہ کیا مجھے میرے اللہ کے دیے پر اعتماد نہیں ہے؟ حالانکہ اسی بندے سے گفتگو کی جائے تو وہ بندہ کھلے لفظوں میں کہے گا جی جو میرے نصیب میں لکھا ہے جی وہ مجھے مل کر رہے گا، اور حقیقت حال بھی یہی ہے، جو جس کے نصیب میں لکھا ہے وہ اس کو مل کر ہی رہے گا، جہاں سے بھی ملنا ہو۔ ایک دانہ بھی اگر دنیا کے کسی کونے میں بھی لکھا ہے تو وہاں سے بھی وہ ایک دانہ بھی مل کر رہے گا، کہ جب وہ دانہ پہنچے گا، دانہ ملے گا، اعتقاد بھی ہے، اعتماد بھی ہے، تو پھر یہ ذخیرہ اندوزی کا مقصد کیا ہے؟ اچھا، جب ہم نے ذخیرہ اندوزی کر لی، نقصان کتنا بڑا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نے حدیث مبارکہ سنی۔ بات خالد بھائی والی ہے کہ جب ہم کماتے ہیں کہ اسی لیے کماتے ہیں کہ بھئی مال جمع ہو جائے گا، مال جمع ہوگا، اور پھر جب وہ نکلتا ہے کس طرح نکلتا ہے؟ کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی مفلسی آ جاتی ہے، کبھی محتاجی آ جاتی ہے، اکثر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایکسیڈنٹ کی صورت میں نکل گئے، کس صورت میں، کبھی کس صورت میں۔ ایک تو سلمان بھائی یہ سلسلہ ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر بھی پریشان ہیں، اس عمل کی وجہ سے ہم دنیا میں رہ کر بھی پریشان ہیں۔ پریشانی کوئی بھی سبب ہو سکتی ہے، جس طرح حدیث مبارکہ سے ہے کہ مفلسی آ جائے گی یا جزام میں وہ گرفتار ہو جائے گا، مطلب اس کا دنیا میں رہنا بھی اس اعتبار سے بھی پریشان ہے، بلکہ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ مرے گا نہیں اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ وہ مفلسی میں یا جزام میں شکار نہ ہو جائے، یعنی اس وقت تک اسے موت ہی نہیں آئے گی۔ حقیقت حال یہ ہے کہ ہر دو صورت میں اسے جزام نے بھی آ کر گھیرنا ہے یا مفلسی نے آ کر گھیرنا ہی گھیرنا ہے۔ جو لوگوں کا گھیرا تنگ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی گھیرا تنگ کرتا ہے۔ کتنے دن کی چاندنی ہے، کتنا دن کھیل لیں گے، کتنا دن جناب والا کوئی سلسلہ کر لیں گے، ایک نہ ایک دن نرغے میں آپ نے بھی آ جانا ہے، نرغے میں آ کر پھانسی جانا ہے، تو اپنے آپ کو پھنسائیے نہیں، اپنے آپ کو فراغ دلی کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمانوں کے لیے اپنے سینے کو کشادہ کیجئے۔ یہ ساری بات کیوں ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کیسا ہے لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غلہ روکنے والا برا بندہ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بھاؤ سستے کرے تو وہ رنجیدہ ہو جائے، اور اگر مہنگے کرے تو اسے خوشی ہو جائے۔ وہ چاہ رہا ہے کہ مسلمان اگر پریشان ہو رہے ہیں تو گویا یہ اس میں خوش ہو رہا ہے، اور لوگ اگر آسانی میں آ رہے ہیں تو اس کا دل دکھ رہا ہے۔ یہ کتنا برا بندہ ہے، شماتت کا یہ شکار ہے کہ دوسرے کی پریشانی میں، دوسرے کی تکلیف میں اس کو مزہ آ رہا ہے، اس کو راحت مل رہی ہے۔ جن کو ہم سلمان بھائی اپنا آئیڈیل قرار دیتے ہیں نا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے صحابہ ہیں۔ ان کا انداز دیکھیں کہ ہر موقع پر، بلکہ موقع ڈھونڈ ڈھونڈ کر مسلمانوں کے لیے آسانی خیر خواہی کی ہے، آسانیاں کی ہیں۔ میں بالکل کچھ واقعات بھی اس پر عرض کرتا ہوں۔ امیر اہل سنت عنوان پر کیا کہہ رہے ہیں، آئیے یہ بھی سنیے۔
बहुत सारे लोग जो है वो जखीरा अंदोश करते हैं और सामान जमा कर लेते हैं 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले और उसको फरोख्त करते हैं महंगे दामों में। तो एक तो इसकी रहनुमाई हो जाए। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि लोग जो है वो नाप तोल में बहुत कमी करते हैं और महंगा सामान बेचते हैं और सामान को कम करके या तादाद कम कर देते हैं या तोल कम करते हैं और उसको करते तो उसकी एक शरई रहनुमाई फरमा देते। माशाअल्लाह, ये जखीरा अंदोजी दरअसल वो जो अजनास अनाज होता है ना, इनमें जखीरा अंदोजी इस तरह होती है कि इतना जखीरा कर लिया कि वो महंगाई कर दी, लोगों को मतलब है कि परेशान हो गए लोग, ये है जखीरा अंदोजी। अब अगर अनाज का जखीरा किया लेकिन इससे महंगाई नहीं हुई, ना महंगाई करना है, बस जैसे लोग करते हैं, भाव बढ़ता है तो बेच देते हैं, तो ये जखीरा अंदोजी मना नहीं है। अच्छा, ये मैंने जखीरा अंदोजी इन्होंने कहा ना, तो इसलिए मैंने जखीरा अंदोजी कौन सी मना है ये इसकी वजाहत की। अच्छा, अब रही कि मुसलमानों की खैर खाई और उनके साथ अच्छा सुलूक करना, नेक सुलूक करना, इस पर हम आते हैं। ये वाकई ये इस तरह की चीजें करते हैं ये लोग, हिर्स की वजह से वो खूब समेट कर रखते हैं चीजें और फिर ये कि दाम बढ़ता है तो ये बेचते हैं। अब ये कि इससे लोग आते हैं तकलीफ में, परेशान हो जाते हैं। ये मतलब इनको नहीं करना चाहिए, बल्कि वाजिबी दाम जिसमें खुद आपका ज़मीर मुतमईन हो कि ये वाजिबी दाम है, तो इस तरह वाजिबी दाम से देना चाहिए। किसी को तो गरीब है या सैयद ज्यादा है, उसको तो चाहे तो भाव टू भाव दे दें या कुछ, भले अपनी उसमें भी कटौती हो जाए, कोई बात नहीं, मूड़ी में कटौती हो जाए। अगर सैयद के लिए आप मूड़ी में कटौती करेंगे, इनके नाना जन इतनी मूड़ी देंगे क्या आपके साथ पुश्तें खाएंगी इंशाअल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो इस तरह मुसलमानों से हमदर्दी, खैर खाई करेंगे तो इंशाअल्लाह दोनों जहां में बेड़ा पार होगा। डंडी मारते हैं और इस तरह कम तोल कर देते हैं तो सख्त गुनाहगार हैं। अल्लाह करीम हमारे हाल पर रहम फरमाए। झुकता हुआ तोलना चाहिए, अगर झुकता हुआ नहीं तोलते तो कम से कम दुरुस्त तो तोले आदमी, अपना जाए परवाह नहीं, उसकी तरफ से हमारे पर रहना नहीं चाहिए, ये ज़हन होना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक हमें इन अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आगे बढ़ते हैं, आपकी कॉल्स को शामिल करते हैं। जी सलमान भाई से मेरा सवाल है कि कितना सामान ज़ख़ीरा कर सकते हैं? इतना सामान ज़ख़ीरा कर सकते हैं, इसके लिए मेरा ये ख्याल है दारुल अहले सुन्नत से आप जो है वो रहनुमाई ले लें। बल्कि ये तो एक है कि आप जो चीज़ स्टॉक करना चाह रहे हैं, हाँ जी, तो जो भी है वो अगर शरई रहनुमाई ले लेंगे ना शरीयत की तरफ से, तो दारुल अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए मौजूद है, हमारी रहनुमाई के लिए। तो राब्ता कर लेने में क्या है कि एक तो आप जो सूरत इख्तियार करना चाह रहे हैं उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, हाँ जी, और अगर वो सूरत दुरुस्त नहीं है जी, तो फिर आप ये भी मशवरा कर सकते हैं कि हुजूर इसमें जो खराबी है ना जी, वो मुझे बता दें, वो हटा के किस तरह मैं करूं तो मेरा ये काम दुरुस्त हो जाए। सही। तो ये एक बहुत ही प्यारा एक अंदाज है, आपका दिल भी मुतमईन, बरकतें भी मिलेंगी। ऐसा ना हो कि आप कोई काम करने जाएं और अंदर कुछ ना कुछ वो शरई एतबार से कुछ नक्स रह जाए और फिर बाद में हम पछताएं, दुनिया में भी बरकतें ना मिलें, आखिरत में भी पकड़ हो। तो रहनुमाई शरई लेते रहना ये बहुत एक अच्छी आदत है। दुरुस्त फरमाया। मैं अर्ज करूं, 2 लफ्ज़ों की बात है, थोड़ा खा लें, हलाल खा लें। वाह, दुनिया का वक्त बिलाखिर गुजर ही जाता है। जो पानी पीता है उसका भी वक्त गुजर जाता है, और जो बीफ पुलाव खा रहा है उसका भी वक्त बिलाखिर गुजर ही जाता है। तो हराम के बीफ पुलाव खाने से बेहतर है हलाल का पानी पी ले। ये वक्त ने तो गुजर ही जाना है, लेकिन ये हराम का टेस्ट भी खत्म हो जाना है, बाकी असर भी खत्म हो जाना है, और जो इसका वबाल है ये बहरहाल जमा हो गया है, अभी इसके अकाउंट में आ गया है और ये इसको मिलना ही है। अल्लाह की पनाह है, अल्लाह हमें अपने अजाब से बचाए। वला अज़ाबुल आखिरति अशद व अबका, आखिरत का अजाब बड़ा सख्त है, बड़ा डर है, अल्लाह बचाए।
آگے بڑھتے ہیں جی. میرا نام فریال ہے. سلمان بھائی آپ کبھی بابا فرید کے دربار پر آئے ہیں؟ بابا فرید کے مزار شریف پر؟ جی ہاں الحمدللہ. حضرت بابا صاحب رحمہ اللہ کے مزار فیض الانوار پر حاضری کی سعادت ملی ہے. کیا ہے وہ دربار ہے، کیا بہار ہے. سبحان اللہ. بابا صاحب کے اللہ کریم کی کروڑ رحمت نازل ہو ان پر. اور محرم الحرام میں نے سے 2 سال پہلے غالباً شاید یا 2 سال پہلے بابا صاحب کا جو عرس کے دن جب چل رہے تھے تو اس میں بابا صاحب کی سیرت پر ایک بیان بھی کیا تھا. سبحان اللہ. تو الحمدللہ اولیاء سے محبت سکھائی ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے، اور ان کے مزارات پر ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ حاضری بھی دی جائے، شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حاضری جو ہے وہ دی جائے، سنجیدگی کے ساتھ حاضری جو ہے وہ دی جائے، اور ایک خیر والا معاملہ لینے کے لیے جو ہے وہ حاضری دی جائے تو انشاءاللہ بڑی برکتیں ملتی ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عطا فرمائے. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار فائز الانوار یہ پاک پتن شریف میں ہے. مرحبا جی. میرا نام شریم ہے، مقصود سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ کلام سنا دیں. مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت. کیا بات ہے. اچھا میں ایک اور بات بھی عرض کروں. سلسلہ چشتیہ کے جو سب سے بڑے بزرگ ہیں پاکستان میں وہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. ماشاء اللہ. آپ منظور نظر ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور ان پر خاص نگاہ عنایت ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. اور بابا صاحب وہ ہستی ہیں کہ جن کی نگاہ نے جو ہے وہ نظام الدین بھی بنایا ہے، اور جن کی نگاہ نے صابر کلیری کو بھی بنایا ہے. اللہ اکبر. اور کیا ہی خوب نوازا ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. سلسلہ چشتیہ کی پھر آگے حضرت بابا صاحب رحمہ اللہ سے پھر 2 شاخیں جو بڑی مشہور ہیں، چشتی نظامی اور چشتی صابری، یہ 2 جو ہے شاخیں بنتی ہیں. تو بہرحال کیا بات ہے سلسلوں کی. یہ سلسلہ طریقت جتنے بھی ہیں ان کا ادب بھی کرنا چاہیے، احترام بھی کرنا چاہیے، اور بزرگوں کی بارگاہ میں نیاز مندی کے ساتھ ہی حاضری دینی چاہیے. اور جتنے یہ سلاسل کے بزرگ ہیں اور جتنے سلاسل سے وابستہ لوگ ہیں، یہ سارے جو خوش نصیب ہیں وہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ادب اور جو ہے وہ احترام رکھنے والے ہیں. یہ چشتی قادری و نقش بندی سبھی تیری طرف مائل ہیں یا غوث. سبحان اللہ. کیا بات جی. کھلے آپ میں عمر بھائی سے میری فرمائش یہ ہے کہ مجھے آ میرا ڈھولا کراں بیٹھی زاری یہ والا کلام سنا دیں. جزاک اللہ خیر. بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی. ضلع ٹوبہ ٹیل سنگھ سے میں اسرار بات کر رہا ہوں. سلمان بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، آج آپ بہت اچھے لگ رہے ہو. بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی حوصلہ افزائی کے لیے جی. دانی ستاری باب المدینہ کراچی. میرے کو حضرت صاحب کا وہ کلام سنا دیں، کب گناہوں سے کنارہ کروں گا میں یا رب. مرحبا، کال کرنا آپ کا، اللہ قبول فرمائے جی. میں محمد عثمان نصیر کراچی گلشن اقبال سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے پروگرام بہت اچھا ہے اور پسندیدہ ترین پروگرام ہے، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں کہ بغیر دیدار مشتاق ہے نظر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جزاک اللہ. کچھ میسیجز بھی شامل کرتا ہوں جی. نارووال سے میسیج ہے، غوث پاک کی منقبت سنائیں، امداد کن امداد کن. خلیل بھائی کا کلام سننا ہے، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، اللہ برکت دے آپ کو. حمزہ یاسین بھائی کا میسیج ہے جی، حوصلہ افزائی ہے جی، اور بڑی مہربانی، جزاک اللہ، اللہ برکت دے آپ کو. آج جو سوال کیا ہے، آج تو میں نے تو کوئی سوال نہیں کیا جی ابھی تک، اللہ برکت دے آپ کو. اس کا جواب کیا ویسے لکھا ہے آپ نے؟ میں دیکھوں جواب کیا لکھا ہے. نہیں جی، اس کا جواب بھی نہیں. میسیج ہے، چلیں میسیج بھیجنے والے بات کر
میسیج بھیج دیتے ہیں. فاصلوں کو خدارا مٹا دو، یہ کلام سنائیں. طبا سلطان پور سے میسیج ہے، ختم رسول مکی مدنی کلام سنائیں، بڑی مہربانی جی. عمر بھائی کچھ کلام شامل کریں، آگے چلتے ہیں. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب پر پہنچے ہو ذیشان
नबी ज़ीशान नबी है सब लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं, मेराज का दूल्हा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है ख़त्म रुसूल, है ख़त्म रुसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं है नूरे मुजस्सम है नूरे मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं है ख़त्म रुसूल खिला मेरे दिल की कलियों से आज़म खिला मेरे दिल की कलियों से आज़म मिटा कल्ब की बेकलियों से आज़म मिटा कल्ब की बेकलियों से आज़म मेरे चाँद में सदके आ जाए इधर भी, मेरे चाँद में सदके आ जाए इधर भी, मेरे चाँद में सदके आ जाए इधर भी, चमक उठे दिल की कलियों से आज़म चमक उठे दिल की कलियों से आज़म कसम है कि मुश्किल को मुश्किल न पाया, कसम है कि मुश्किल को मुश्किल न पाया, कहा हमने जिस वक्त यारों से आज़म कहा हमने जिस वक्त यारों से आज़म ये दिल ये जिगर है, ये आँखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, ये दिल ये जिगर है, ये आँखें ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम से आज़म, जहाँ चाहो रखो कदम से आज़म, करम से आज़म, करम से आज़म। माशाल्लाह। आइए आपको गौसे पाक की एक रिकॉर्डेड मनक़बत भी सुनाते हैं जी। गौसे आज़म पीरे पीरा मीरे मीरा, गौसे आज़म जीलानी पीरे पीरा जीलानी मीरे मीरा, गौसे आज़म
میرا گدائے غوثِ اعظم میرا گدائے غوثِ اعظم میرا گدائے غوثِ اعظم میرا گدائے غوثِ اعظم جیلانی گدائے غوثِ اعظم میرا گدائے غوثِ اعظم میرا گدائے غوثِ اعظم گدائے غوثِ اعظم خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوثِ اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوثِ اعظم کا ہمیں دونوں جگہ میں گئے سہارا غوثِ اعظم کا غوثِ اعظم میرا گدائے غوثِ اعظم میرا گدائے غوثِ اعظم میرا گدائے غوثِ اعظم گدائے غوثِ اعظم جیلانی گدائے غوثِ اعظم گدائے غوثِ اعظم گدائے غوثِ اعظم گدائے غوثِ اعظم مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رگے بے خوف بندہ غوثِ اعظم کا غوثِ اعظم میرا گدائے غوثِ اعظم میرا گدائے غوثِ اعظم میرا گدائے غوثِ اعظم گدائے غوثِ اعظم جیلانی گدائے غوثِ اعظم میرا گدائے غوثِ اعظم میرا گدائے غوثِ اعظم گدائے غوثِ اعظم عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوثِ اعظم کا غوثِ اعظم میرا گدائے غوثِ اعظم میرا گدائے غوثِ اعظم میرا گدائے غوثِ اعظم گدائے غوثِ اعظم جیلانی گدائے غوثِ اعظم گدائے غوثِ اعظم گدائے غوثِ اعظم گدائے غوثِ اعظم لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا طریقہ قادری گنام لیوا غوثِ اعظم کا غوثِ اعظم میرا گدائے غوثِ اعظم میرا گدائے غوثِ اعظم میرا گدائے غوثِ اعظم گدائے غوثِ اعظم جیلانی گدائے غوثِ اعظم میرا گدائے غوثِ اعظم میرا گدائے غوثِ اعظم گدائے غوثِ اعظم کبھی قدموں پہ لوٹوں گا کبھی دامن پہ مچلوں گا کبھی قدموں پہ لوٹوں گا کبھی دامن پہ مچلوں گا بتا دوں گا کہ یوں چھٹتا ہے بندہ غوثِ اعظم کا غوثِ اعظم میرا گدائے غوثِ اعظم میرا گدائے غوثِ اعظم میرا گدائے غوثِ اعظم گدائے غوثِ اعظم جیلانی گدائے غوثِ اعظم گدائے غوثِ اعظم گدائے غوثِ اعظم گدائے غوثِ اعظم فرشتوں روکتے کیوں گو مجھے جنت میں جانے سے فرشتوں روکتے کیوں گو مجھے جنت میں جانے سے لو دیکھو ہاتھ میں دامن گئے کس کا غوثِ اعظم کا غوثِ اعظم میرا گدائے غوثِ اعظم میرا گدائے غوثِ اعظم میرا گدائے غوثِ اعظم گدائے غوثِ اعظم جیلانی گدائے غوثِ اعظم میرا گدائے غوثِ اعظم میرا گدائے غوثِ اعظم گدائے غوثِ اعظم جمیل قاجری سو جا سگوں قربان مرشد پر جمیل قاجری سو جا سگوں قربان مرشد پر بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوثِ اعظم کا غوثِ اعظم میرا گدائے غوثِ اعظم میرا گدائے غوثِ اعظم میرا گدائے غوثِ
غوث आज़म हूँ, गदाए गौस आज़म हूँ जीलानी, गदाए गौस आज़म हूँ, गदाए गौस आज़म हूँ, गदाए गौस आज़म हूँ, गदाए गौस आज़म हूँ जीलानी, गौस आज़म जीलानी, पीरे पीरा जीलानी, मीरे मीरा जीलानी, गौस आज़म क्या बात है जी, गौस पाक की सुभान अल्लाह, मैं कुर्बान जाऊं। गौस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी इबादत, आपकी रियाजत, आपकी क़िरात कुरान, आपका ज़िक्र खुदा व मुस्तफ़ा करना, आपका इल्म दीन अपनी मिसाल आप है। और फिर इसके साथ आपका आला अखलाक, गरीब परवरी, शफ़क़त, इनायत, और ये भी क्या ही खूबसूरत इसकी भी बात है। अल्लाह हमें भी गौस पाक के सदक़े में ये अच्छी चीज़ें अता फ़रमाए। शरब ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर हमने आज जो है वो बातचीत की है। बाज़ औक़ात शैतान क्या करता है कि वो बंदे को दिलाता है, यार ये तो बातें ही हो रही हैं, बातें होती रहती हैं, जो चार पैसे आ रहे हैं इनसे कहीं ऐसा ना हो कि चले जाओ तुम, ये जो पैसे जो आ रहे हैं ना इसको खड़ा कर लो, बाकी फिर बाद में देख लो, थोड़ा सा मस्जिद में भी दे देंगे, ठीक है यार, हाँ मदरसे में भी दे देंगे, इधर भी थोड़ा हिस्सा मिला देंगे, ठीक है, फलां जगह खाना भी खिला देंगे, चलो किसी की थोड़ा ये भी शादी भी कर देंगे, ठीक है यार, सारा भाई हम सारा पैसा खुद ही अपनी जेब में नहीं डाल देना भाई, जो भी इससे आ रहा है भाई, अगर ब्लैक करके भी बेच रहे हैं, चीनी ब्लैक करके बेच रहे हैं, कुछ और ब्लैक करके बेच रहे हैं, दवाइयाँ ब्लैक करके बेच रहे हैं, ट्रेन की टिकटें ब्लैक करके जो है वो बेच रहे होते हैं, इस तरह के निज़ाम चल ही रहे होते हैं, तो वो दिल को यूं भी बना लेते, चलो यार कोई इसमें से कुछ पैसे क्या करेंगे, मछली गले में डाल देंगे या फलां मदरसे में जो है वो दे देंगे, क्या कहेंगे। दो बातें आपने एक बात शुरू की और दूसरी दरमियान में आ गई, वो तो मेरी दुखती रख गया समझ लें। वो ये है कि हम इसमें भी दे देंगे, उसमें भी दे देंगे, थोड़ी ब्लैक मार्केटिंग कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। ये तो वही हिसाब है कि इंसान टिकेटियाँ डाले और टिकेटियाँ डालने के बाद किसी गांव में पहुंच जाए और फिर पैसे तकसीम करे। तो पैसे तकसीम करना अच्छी बात है, सही, लेकिन उसके लिए टिकेटियाँ मार के पैसे हासिल करना, डाकू, ये मतलब डाका जो है, ये डाका और चोरी में फ़र्क है थोड़ा, सही। तो ये कौन सा कोई जायज़ काम कर रहे हैं। तो मकसद ये है कि आपने नेकी करनी है तो नेकी की बुनियाद और जड़ भी जायज़ और नेक होनी चाहिए। क्या बात, ऐसा नहीं कि आप वो डाका डाल के तो आप गरीबों की मदद करने चल पड़े, तो ये तो इशू नहीं हो सकता कि इसमें आप ज़रा सा भी नहीं कर सकते कि मैं फ़लाँ जगह से माज़अल्लाह हराम माल कमाता हूँ और तुम वहाँ मुसलमानों को तकलीफ़ दे रहे हैं, वो भी मुसलमान तो आपके भाई हैं ना, और दूसरी जगह आप कह रहे हैं मैं जनाब इनको मदद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एक बात। और दूसरा है कि ये कहना कि सिर्फ बातें हैं, बातें करना आसान है, ये है वो है, तो हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे, हमारे बुजुर्गान दीन ने करके दिखाया है, और तारीख के अंदर जो चीज़ हो चुकी उनको ये इल्ज़ाम देना कि सिर्फ ये कहने की बातें हैं, सोचने की बातें हैं, असल में ऐसा कहाँ होता है। मैं आपको बताता हूँ, 2-3 वाक़यात हैं, तो उसमें से सबसे पहला जो हज़रत मोहम्मद बिन मुनकदिर रहमतुल्लाह ताला, आपकी दुकान पर 2 किस्म के कपड़े थे, एक 5 दिरहम वाला और एक 10 दिरहम वाला। तो आप कहीं गए, आप वापस आ रहे थे तो एक देहाती को देखा वो कपड़ा लिए जा रहा है, तो आपने देखा यार ये कपड़ा तो मेरी दुकान का लगता है, तो वैसे उससे पूछा कि भाई ये कैसे लिया आपने। उसने कहा ना मैंने 10 दिरहम का लिया है। आपने फरमाया कि मेरी दुकान है वो ये मेरी ही दुकान है जहाँ से आपने लिया है, तो ये 10 दिरहम का नहीं है, 5 दिरहम का है। तो वो कहने लगा जी हो सकता है मैंने अपनी खुशी से लिया हो, कोई इशू नहीं है। वो कह चुका कि मैं अपनी खुशी से लिया, कोई इशू नहीं, लेकिन आपने कहा कि नहीं ये 5 दिरहम की क्वालिटी का कपड़ा है, आप अब 2 काम करो, या तो 5 दिरहम आप वापस ले लो, आपने 10 दिरहम दी हैं और ये 5 दिरहम का, तो 5 दिरहम आप रिटर्न में ले लो, और या फिर आप ये खरीद और फरोख्त का जो मुआदा नहीं ये ख़त्म कर दो और ये कपड़ा हमें वापस कर दो। 2 ऑप्शन रखे, या तो ये कपड़ा वापस लें और अपने पूरे 10 दिरहम ले लें, या कपड़ा रखना है तो 5 दिरहम वापस लें। ऐसा कहीं मिलेगा आपको? अल्लाहु अकबर। अब वो गया और उसने इसरार वगैरह किया कि नहीं 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 मैं राज़ी हूँ,
آپ نے کہا نہیں، دونوں میں سے ایک کام کرنا ہو. اس نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے جی میں ریٹرن کر دیتا ہوں، آپ کپڑا رکھیں مجھے 10 درہم دے دیں. اس نے پھر کسی سے پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے. انہوں نے جب نام بتایا بتانے والے نے، انہوں نے کہا یہ تو وہ ہستی ہیں کہ ہم اپنے علاقے میں جب بارش نہ ہو تو میدان میں جا کے ان کا نام لیتے ہیں، دعا مانگتے ہیں نام لے کر، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بارش عطا فرما دے. یہ تھے وہ تاجر. اب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہمارا وسیلہ اپنا کر، ہمارا دعا کے اندر واسطہ دے کے کہ اللہ اس کے صدقے ہم پہ کرم کر دے، ہم ایسے ہیں. یہ ایسا بننے کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے. پھر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی حنفیوں کے امام، ان کے پاس ایک بوڑھی دیہاتن آتی ہے، آگے کہتی ہے کہ میں غریب نہیں سی ہوں، تو یہ جو کپڑا ہے نا جتنے میں آپ نے خریدا نا اتنے کا مجھے دے دیں. اب آ کے گاہک آگے بھی تو کہتا ہوگا یار جتنے کا لیا ہے آپ اتنے کا مجھے دے دو نا. تو اس نے آ کے یوں کہا. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا اور کہا کہ یہ 4 درہم کا ہے. وہ بڑھیا وہ کہنے لگی کہ آپ مذاق تو نہ کریں، 4 درہم کا کہاں کپڑا ہے یہ. آپ نے فرمایا اس طرح کے میں نے 2 کپڑے لیے تھے اور دوسرا کپڑا میں بیچ چکا ہوں. اصل قیمت خرید جو تھی اس سے 4 درہم کم میں بیچ چکا ہوں. میں 16 درہم میں دونوں کپڑے آئے تھے تو وہ میں 12 درہم میں دے چکا. اب یہ کپڑا مجھے 4 درہم کا پڑا ہے، تو یہ لے جا. اب جو اس کی دل سے جو دعائیں نکلی ہوں گی، اسی وجہ سے تو یہ امام ہیں، فقہ کے بھی امام ہیں، اس نے اخلاق کے بھی امام، تقوی کے بھی امام ہیں، تقوی کے بھی امام ہیں. یہ تھے وہ. میں سر یہ بات اسی سے لیتے ہوئے اس کو لے لیں. آج کل جیسے آن لائن جو ہے نا وہ یہ بھی ایک نظام چل نکلا ہے کپڑا جو ہے وہ بیچنے کا. جی جی. اور تصویر جو ہے وہ دکھائیں گے، اس کا کچھ اور ہوگا. اچھا تصویر دکھا کر جس طرح کا بتا رہے ہیں وہ بتا دیں گے کہ بھئی یہ ہے ایسے ہے اتنا ہے، وہ کر دیں گے. اور بعض کیا کریں گے، مجھے کسی نے یہ بات بتائی، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے بچوں کے کپڑے جو ہے وہ منگوائے اور وہ جب پارسل ہمارے گھر پر آیا اور ہم نے جب اس کو کھولا تو ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی جو ہے وہ رہ گئیں کہ اس کے اندر ایک تو بچوں کے کپڑے نہیں تھے، بڑوں کے کپڑے تھے، اور دوسرے وہ تھے بھی پرانے کپڑے. اللہ، پرانے کپڑے، بوسیدہ کپڑے جس طرح نہیں ہوتے، مطلب اس طرح کے وہ انہوں نے کر کے بھیج دیے. یہ بھی نظام جو ہے نا وہ ایک چل نکلا ہے. اللہ ہدایت. اب یہ دیکھیں کہ اعتبار جہاں سے گم ہوتا ہے وہاں سے ملتا نہیں. دنیا کی ہر چیز خالد بھائی گم ہو، گھڑی، موبائل، بال پوائنٹ، ہمیں یاد نہیں ہوگا یار ہم نے کہاں رکھا تھا، لیکن پھر یاد آ جائے نا یار اچھا فلاں میز کی ڈراز میں رکھا تھا، وہاں سے مل جائے گا. اعتماد ایک ایسی شے ہے کہ جہاں گم ہوتا ہے وہاں سے ملتا کوئی نہیں ہے. تو جب یہ اپنا اعتماد ایک مرتبہ کھو چکا تو دوبارہ اعتماد قائم ہوگا. بلکہ یہ تو پورا ڈپارٹمنٹ اس نے گندا کرنے کی کوشش کی نا. آن لائن ڈپارٹمنٹ ہے ایک نا. اب آن لائن ڈپارٹمنٹ میں سارے لوگ برے تو نہیں ہیں، لیکن ایسی حرکتیں کرنے والے اس ڈپارٹمنٹ کو بھی گندا کر رہے ہیں. اور جو اپنا نام تھا وہ تو ڈبویا دوسروں کا بھی ساتھ. اچھا اب کیا ہے جو وہ کوریئر سروس والا لے کر آیا اس کا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اس کو بعض لوگ پکڑ کے بٹھا لیتے ہیں کہ جناب بیٹھو، وہ کہتے ہیں میں تو کوریئر لے کر آیا ہوں، اس میں میرا تو کوئی ایشو نہیں ہے. صحیح. اب وہ آپ نے جوتے منگوائے تو نکلے جناب پرانے زمانے کے اس میں سے بوٹ، آپ نے نئے منگوائے تھے. اسی طرح آپ نے کپڑوں کا بتایا. تو مقصد یہ ہے کہ یار مسلمانوں کے ساتھ چالاکی نہ کریں، دھوکہ نہ کریں. چالاکی کیا، یہ دھوکہ ہے، ظلم ہے، یہ نہ کریں. اس طرح کر کے اپنا مال حرام کا اپنے کھاتے میں نہ ڈالیں. اور لینے والے بھی، کنزیومر بھی ذرا ہوش کے ناخن لیں. اور زمین ہے تو بھی دیکھ کر لیں، کپڑا ہے تو بھی دیکھ کر لیں، اور اپنے آپ کو نقصان سے بچائیں. اور جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں وہ شرعی رہنمائی لے لیں کہ یہ جو پیسہ ہم نے رکھا ہوا ہے یہ ہمارے لیے رکھنا حلال بھی ہے یا نہیں ہے. اب یہ آ گیا ہے تو اس کا کیا کرنا ہے، یہ ریٹرن کرنا ہے یا کیا کرنا ہے. بات کرتے بھی ہم نے بھیج دیا، دے دیا، جو تھا بس یہ کام ختم ہو گیا. کام ختم کیا ہوا، آپ نے بتایا کچھ، دکھایا کچھ، کپڑا ایسا ہے ویسا ہے یہ ہے وہ ہے، جب وہ آیا تو بالکل گھٹیا کوالٹی کا کپڑا دیا آپ نے. اچھا اب آپ بولیں بھی یہ ہم نے تو یہی دکھایا تھا تو ہم تو یہی دیں گے. یہ بھی مہربانی کر کے اس طرح کے کام بھی نہیں کرنے چاہیے. یوں بھی آن لائن مارکیٹنگ جو بھی سلسلہ کار ہے
اس کے اندر. تو دھوکہ نہ دیں، فراڈ نہ کریں، ظلم نہ کریں، ذخیرہ اندوزی کر کے بلیک میں غلہ دیگر چیزیں اس طرح کی دوائیاں یہ جو ہے وہ نہ بیچیں. اللہ کی رحمت پانے والے اچھے کام کریں، انشاءاللہ اللہ آپ پر جب اللہ کرم فرمائے گا تو وہ پریشانیاں بھی دور فرمائے گا، رزق میں بھی فراوانی فرمائے گا. رزق زیادہ نہ بھی ہو تو کم از کم جو ضرورتیں ہیں ان کو منیمائز فرما دے گا. بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، جس طرح پیسہ میڈیکل میں جا رہا ہے تو جب اللہ پاک فضل فرمائے گا تو وہاں سے ایسی صحت عطا کرے گا کہ وہاں سے پیسہ جو ہے بچ جائے گا. یہ انداز اپنائیں گے تو انشاءاللہ فیض پائیں گے. اللہ ہمیں اچھے انداز، اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور اس کی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے بسا رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام.